بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف صدیق۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قوم عاد کی طرف بھیجا۔ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شرید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہی حفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شرید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا۔ اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اس کا حکم چلتا تھا، وہ شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی میں خوش رہتا تھا۔ اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ اس کے انصاف کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ دو شخص اس کی عدالت میں آئے اور ایک عجیب و غریب بات کی۔ ایک شخص بولا کہ میں نے دوسرے شخص سے زمین خریدی ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا، لیکن جب میں نے اس زمین کو کھودا تو اس میں سے خزانہ نکلا، اور اب میں اس کو واپس کرتا ہوں جس سے میں نے زمین خریدی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں لوں گا کیونکہ میں نے تو زمین بیچ دی، یہ خزانہ بھی تمہارا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، خزانہ تو نہیں خریدا۔ اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ شداد نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے؟ وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ اس نے حکم دیا دونوں کو آپس میں نکاح کر دو اور یہ مال ان دونوں کو دے دو۔ ایسے انصاف سے اس نے اپنے تئی دنیا میں نیک نام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، مگر اس نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جاودانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا، اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے، اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اسی دنیا میں مثل اس کے بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور کابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان ہو اور نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ ان قاصدوں سے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب ساتھ لاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی مل گئی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھی گئی۔ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے عاد سے جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا نہیں بنا۔ صفتیں اس کی بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھیں۔
اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور درخت میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1,100,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا۔ سپاہیوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ مانند حور و غلما کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ شداد انتظار کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن خدا تعالی کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو 4 میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائے، وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھ اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ، میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیرہ دوزگی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ہاتھی اس کے ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا و اعلیٰ، فقیر اور امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے، اور وہ سب دوزگی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔